الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے نیت کرتا ہوں۔ ایصال ثواب کی نیت میں اس وجہ سے کر لیتا ہوں کہ بہت سے ایسے جو ہیں وہ مسلمان اس دنیا میں ہوں گے جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کی نسلیں بھی ختم ہو چکی ہوں گی یا ان کی نسلیں انہیں بھول چکے ہوں گی۔ وہ ایصال ثواب کے لیے قبروں کے اندر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کاش کوئی مسلمان ہمیں ایصال ثواب پہنچا دے۔ تو اس لیے جو ہے وہ سب مسلمانوں کی خدمت میں ایصال ثواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ تو آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعے مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ وَلِئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تم نے پیروی کی۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ یہاں تک اس آیت پاک کی تفسیر تھی، تو اس میں خاص بات جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ واقعی صحیح طور پہ بات ہے کہ کفار اتنی بار مسلمانوں سے دغا اور دھوکہ اور مکر اور فریب کر چکے ہیں، انہیں نقصان پہنچا چکے ہیں کہ اب مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کے پیچھے نہ چلیں۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیجئے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو ہے وہ ان کفار کے طریقوں پر عمل کرتی ہے۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں سود کا نظام قائم ہے، تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے جو ابھی عمران بھائی، حاجی عمران اتاری بھائی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان میں سنا تھا کہ ایک کروڑ پتی شخص تھا، تو وہ ان کے پاس بیٹھا اور اپنی مصیبتیں، اپنے مشکلات بیان کرنی شروع کر دیں کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کاروبار میں جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ کوئی سود بھی اس کے کاروبار وغیرہ میں انوالو ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک جو ہے وہ اس کا حل بتاتا ہوں کہ آپ سود کا لین دین ختم کر دیں۔ تو اس نے اتنے میں اس کا فون آ گیا، تو فون جو ہے وہ اس نے جب کہا تو اس نے فون اٹینڈ کیا تو اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ سود کا ختم کر دوں، تو اگر میں سود ختم کر دیتا ہوں تو باقی میرے بھی پاس جو ہے وہ بچتا ہی کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس نے اپنی نہیں مانی بات، تو
لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ اس کا سارا کچھ جو ہے وہ برباد ہو گیا اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ سود جو ہے یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نحوست رکھی ہے۔ تو کفار کے لیے اس میں جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، چونکہ وہ ہیں کافر، ان پہ اسلامی تعلیمات آتی ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے سود کے اندر نحوست ہے اور سود کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کفار کے طریقوں پر نہ چلیں بلکہ مسلمانوں کے طریقوں پر چلیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اسلامی برکات لینی ہے، جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکتیں ہیں، اگر وہ برکتیں ہم نے لینی ہیں تو پھر ہمیں اسلامی تعلیمات کو سامنے لانا ہوگا، اسلامی نظام کو سامنے لانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کفار کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی ایسا لیڈر ہے جو غیر اسلامی طریقوں پر عمل کر رہا ہے، کفار کے طریقوں پر چل رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم کیا ہوا ہے، تو اس لیڈر سے جان چھڑا دے، ورنہ قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے، جس کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کسی کی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو آج اگر ظالموں کا ساتھ دیں گے، ظالموں کے ساتھ دوستی کریں گے، ظالموں کو ووٹیں دیں گے، ظالموں کو اپنا حکمران منتخب کریں گے، تو کل قیامت کے دن یاد رکھیے گا کہ تم بھی کہتے ہوگے، آپ بھی کہتے ہوگے کہ ہائے افسوس کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے کی اور حق بات کہنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔